السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے واقعہ معراج۔ سیرت نبوی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء اکرام کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد آپ اسی رات بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ یہ آسمان دنیا یعنی کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں کا دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، دونوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ کہ وحی فرمائی اور 50
وقت کی نماز فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جبار تبارک و تعالیٰ کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ تھا۔ بعض ترک میں صحیح بخاری کا لفظ یہ ہے کہ اس نے 10 نمازیں کم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آپ کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ اس کے بعد ابن قیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ پھر امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر کی گئی جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے ہی کوئی ثبوت نہیں اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے، اور ابن عباس نے مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جو 2 قول منقول کیے، ان میں سے پہلا دوسرے کے منافی نہیں۔ اس کے بعد امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا۔ یہ تو اس قربت کے علاوہ ہے جو معراج کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی، کیونکہ سورہ نجم میں اس قربت کا ذکر ہے۔ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام کی قربت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور سیاق بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف حدیث معراج میں جس قربت کا ذکر ہے، اس کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ سے قربت تھی اور سورہ نجم میں اس کو سرے سے چھیڑا ہی نہیں گیا، بلکہ اس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے انہیں دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل شکل میں 2 دفعہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بلکہ درمیان میں پردہ حائل تھا۔ اس دفعہ بھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر یعنی سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور آپ کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔ آپ پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ اختیار کیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتلائی گئی یا آپ نے فطرت پائی، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل اور فرات تھیں، اور اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل اور فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسلاً بعد نسلاً مسلمان ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کا منبع جنت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک دروغ جہنم کو بھی دیکھا۔ وہ ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر بشاشت تھی۔ آپ نے جنت اور جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے تھے۔ ان کے ہونٹ اونٹوں کے اونٹ کی طرح تھے۔ وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑے جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کیے جانے کے لیے لایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں روندتے ہوئے جاتے تھے۔ یہ سود خوروں کا انجام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا۔ ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا، اور وہ اسی کے پہلو پر سڑا ہوا بھی تھا۔ چھچھرے تھے۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھچھرا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا گیا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ کی دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی تھی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی تو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت رسائی میں اور شدت آ گئی۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ نے قوم کو وہ تمام نشانیاں بتلانا شروع کر دی، اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا اور بتلایا کہ ان کی آمد کا وقت کیا تھا۔ آپ نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ پھر جیسا کچھ آپ نے بتلایا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی موقع پہ صدیق کا لقب دیا گیا، کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جب اور لوگوں نے تکذیب کی تھی۔ معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گئی وہ یہ ہے لِیُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھلایا اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لِنُرِیَکَ مِنْ آیاتِنَا الْکُبْریٰ، تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر ان نشانیوں کو دکھلانے کا جو مقصود تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں کے ذریعے واضح فرما دیا۔ اس واقعہ معراج کی جریات کے پس پردہ مزید جو حکمتیں اور اسرار کار فرما تھے، ان کی بحث کا اصل مقام اسرار شریعت کی کتابیں ہیں۔ البتہ چند موٹے موٹے حقائق اس لیے بیان کیے گئے ہیں جو اس مبارک سفر کے سرچشموں سے پھوٹ کر سیرت نبوی کے گلشن کی طرف رواں دواں ہیں، اس لیے یہاں پر مختصر بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاکاریوں اور جرائم کے بیان کی طرف موڑ دیا، پھر انہیں آگاہ کر دیا کہ یہ قرآن اسراء کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو بعض اوقات شبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، یعنی کہ ایک ہی آیت میں واقعہ معراج جو آپ مکہ میں تھے تو پیش آیا اور یہود جو تھے وہ مدینہ میں تھے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اب یہود کو نوع انسانیہ کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی رہنے نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے۔ بالالفاظ دیگر اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کی جائے، یعنی ایک ایسی امت سے جس کی تاریخ میں خیانت، ظلم و بدکاریوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ قیادت چھین کر
ایک ایسی امت کے حوالے کی جائے جس سے نیکیاں اور بھلائیوں کے سرچشمے پھوٹیں گے اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ درست راہ بتلانے والا قرآن کی وحی سے بہرہ روح رہے۔